بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حدثني ابو خیثمہ زہیر بن حرب حدثنا وکیع عن کہمس عن عبداللہ ابن بریدۃ عن یحییٰ بن یعمر حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری وهذا حدیث حدثنا ابی حدثنا کہمس عن ابن بریدہ عن یحییٰ ابن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد ابو خیثمہ نے، جو زہیر بن حرب جن کا نام ہے، ان کو ان کے استاد وکیع نے، انہوں نے حضرت کہمس سے، وہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے، وہ ان کے استاد حضرت یحییٰ بن یعمر سے، انہوں نے کہا مجھ کو عبید اللہ بن معاذ العنبری نے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے جس کو ہم کو حضرت کہمس نے ابو بریدہ سے اور یحییٰ بن یعمر سے، یہ دونوں سلسلے سے ان کو پہنچا۔ کہتے ہیں کان اول من قال فی القدر بالبصرہ، سب سے پہلے تقدیر پر یا تقدیر کے انکار کرنے والے بصرہ میں تھے معبود الجہینی۔ فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین معتمرین، کہا میں اور میرے دوست عبد الرحمن بن حمیری، حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور یہ خود حضرت یعمر، یہ دونوں مل کر حج یا عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دل سے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے حج میں اللہ کے رسول کی کوئی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ فسألناہ، اور ہم ان سے پوچھیں گے، عما یقول ہؤلاء فی القدر، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ جو تقدیر کے انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ فأفق لنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر ہم کو راستے میں یعنی حج کے جانے کے بعد وہی اتفاق سے ہم کو مل گئے مسجد کے اندر۔ فاقتنفتہ انا و صاحبی، جیسے ہی ہم نے ان کو دیکھا، ہم دونوں نے ان کے دو بازو کی طرف ہم دونوں ان کو گھیر لیے، یعنی ان کے دونوں دو طرف ہو گئے، ایک احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ہم اور ہمارے دوست دائیں بائیں آپ کے آس پاس آپ کو ساتھ لے لیے۔ فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، میرے ساتھی جو عبد الرحمن بن حمیری جو میرے ساتھ تھے، میں گمان کر رہا تھا میرے ساتھی بات کرنے کے لیے مجھے چھوڑیں گے، یعنی مجھے بات کرنے کو ترجیح دیں گے۔ تو میں نے اس چیز کو، اس موقع کو پایا تو میں نے کہا فقلت ابا عبد الرحمن انہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم وذکر من شأنہم۔ میں بیچ میں آپ سے ایک بات گزارش کر دوں، حدیث شریف میں، یہ مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے جو پہلی حدیث ہے، آپ لوگ ترجمے میں ہی تھوڑی توجہ کر لیں اور جو باتیں ذہن میں ہو سکے گی ترجمہ یاد رکھ لیں تاکہ اخیر میں گفتگو کم وقت میں آپ کے ساتھ کی جائے۔ حدیث شریف کا جتنے سے زیادہ روحانی فائدہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو محظوظ فرمائے۔ میں نے حضرت عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے علم پر بہت گہری سوچ رکھتے ہیں، یعنی علم پر بہت گہرائی سے
چھانبین اور ریسرچ کرتے ہیں، وذکر من شانہم، اور ہم نے اور انہوں نے ان کی تعریف کی، میرے دوست نے، انہم یزعمون اللہ قدرہ، لیکن اتنے پڑھائی اور لکھائی کے بعد بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور جو کچھ ہوتا ہے ناگہانی ہوتا ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ فَإِذَا لَقَيْتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، اب حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی یہ گفتگو سن کر فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جب تم گھر واپس جاؤ اور ان لوگوں کی ملاقات اگر تم سے ہو جائے تو میری طرف سے ان کو بتا دینا، انی بریء منہم، عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، بری الذمہ ہے، وانہم براء منی، اور وہ مجھ سے بری ہیں، ہمارے ان کے کوئی تعلق نہیں۔ والذی یحلف باللہ عبداللہ ابن عمر، خود اللہ، وہ جس کے نام پر عبداللہ ابن عمر قسم کھاتا ہے، اس کا واسطہ جس کے نام پر عبداللہ ابن عمر قسم کھاتا ہے، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ، اگر وہی تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اللہ ان کی ایک دانہ بھی قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ ثم قال حدثنی ابی، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک واقعہ سنایا، کہہ رہے تھے کہ میرے والد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھ سے، بینما، کہ ایک دن، اے میرے بیٹے، ایک دن ہم، نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے، ہمارے پاس ایک شخص آئے، شدید بیاض الثیاب، جن کے کپڑے بالکل بہت سفید تھے، سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس شخص کے جسم پر سفر کرنے کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی آدمی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ یہ حضرت عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بتائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ واقعہ ان سوال کرنے والے لوگوں کو سنا رہے تھے جو بصرہ سے آئے تھے اور شکایت کر رہے تھے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں تقدیر کے انکار کرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، جو لوگ تقدیر کے انکار کرتے ہیں ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان سے بھی کہو کہ ان کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ احد کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں، اللہ ان کا ایک تنکا بھی قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو ان سے جو بیزارگی کا اظہار کیا، اس کے بنیاد پر انہوں نے کہا، ایک دن ہمارے والد صاحب نے ہم کو ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے والد صاحب حضرت عمر بن الخطاب حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص آئے جن کی یہ صفتیں بیان ہوئی، کہتے ہیں کہ ان پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، لا یعرف منا احد حتی جلس الی النبی، کہا ہم میں سے کوئی آدمی اس شخص کو جانتا ہی نہ تھا، وہ پہلی بار دیکھا ہوں، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، دو زانو ہو کر بیٹھے، اپنے دونوں گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے سامنے رکھے، وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پاؤں پر یعنی ران پر رکھ لیے اور کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، وہ سفید پوش شخص کہنے لگے کہ ہم کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ حضور نے ان سے پوچھا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو اور حج بیت اللہ کا اہتمام کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ تو سننے والا وہ نئے شخص نے کہنے لگا کہ صدقتا، ہاں تم نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے، ہمیں تعجب ہو رہا تھا، یہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔
وَيُسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، پوچھتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ سچ کہا۔ جب سچ کہنے کی بات معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ ہم تعجب کر رہے تھے بیٹھ کر، لیکن حضور کے ادب میں ہم نے کچھ نہیں کہا۔ فَأَخْبِرْنِي، اس کے بعد وہ آدمی سوال دوسرا دہرایا، کہنے لگے اب بتاؤ ایمان کیا ہے؟ کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس شخص نے کہا صدقتا، صحیح کہا۔ فأخبرنی، ان کے بعد پھر تیسرا سوال کہ عن الاحسان، کہ احسان کیا ہے؟ ہمیں احسان کیا ہے؟ فأخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کیا ہے بتاؤ۔ ایمان بتائے، اسلام بتائے، اب بتاؤ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے اپنی ظاہری آنکھوں سے تو یہ یقین کر لو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے چوتھا سوال کی فأخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا سائل جانتا ہے اتنا سائل پوچھے جانے والا، یعنی جتنا مجھے معلوم ہے اتنا تمہیں معلوم ہے، مطلب یہ نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جو تم پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتے، اس کا مطلب نہ تم کو معلوم ہے نہ ہم کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پانچویں بار پوچھا اس شخص نے کہ بتاؤ اس کی نشانیاں کیا ہے۔ فأخبرنی عن امارتها، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ کہنے لگے ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندیاں اپنے سرداروں کو جنے گی۔ وان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور محتاج لوگ، بکرے چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم۔ قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم۔ وہ شخص چلے گئے، یہاں تک کہ ہم تو غور کرتے رہے، حیران رہ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا شخص ہے؟ میں نے کہا اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ صدق اللہ وصدق رسولنا نبینا الکریم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس کلمات ہے، جس کو مسلم شریف میں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر پہلی حدیث بیان کی۔ حدیث میں علم بھی ہے، حدیث میں تفہیم بھی ہے، حدیث کی کلمات میں برکات بھی ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے۔ جو جس ارادے سے سنتا ہے، جس عقیدت سے سنتے ہیں، انشاءاللہ اسی حساب سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ انسان کی تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف دلوں کی مرض ہے، جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اور اس کے شفا اللہ کی وحی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو قرآن مجید ہے، جس کو ہم کہتے ہیں متلو۔ ایک وحی وہ ہے جو حدیث شریف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وحی غیر متلو۔ حدیث شریف کی جو نعمت ہم تک پہنچی ہے، اس نعمتوں کی تعداد تقریباً حضرت امام احمد بن حنبل کے حساب سے 11,000 احادیث ہیں جو مختلف طرق سے ہم تک پہنچے ہیں۔ 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں۔ یہ احادیث کی دفتر جو بڑی تعداد اور کم تعداد میں مختلف کتبوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ ہم تک پہنچنے والی احادیث میں جو کتابیں
کی شکل میں پہنچی، ان میں 2 کتاب مشہور ہیں، ایک بخاری شریف اور ایک مسلم شریف۔ صحیح ہونے کی اعتبار سے 6 کتابیں ہیں، ان میں سے یہ دونوں کتاب اول درجے کی ہیں۔ مسلم شریف کو اوتھینٹک بک، مستند کتاب کے نام سے مشہور ہے۔ بخاری شریف مستند کتاب اسلامک اوتھینٹک لٹریچر ہے۔ ہندو بھائیوں کے پاس وید ہے، شلوک ہیں، بدھسٹ بھائیوں کے پاس کتابیں ہیں، زردشتیوں کے پاس کتاب ہیں، عیسائی بھائیوں کے پاس بائبل انجیل کتاب ہے، سب کے پاس اپنی کتاب ہے، وہ ان کے نزدیک اوتھینٹک ہے۔ مسلم شریف کے متعلق، کتاب کے متعلق اور رائٹر کے متعلق اس وقت آپ کے سامنے بات نہیں رکھ سکتا چونکہ وقت کم ہے۔ انشاءاللہ ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رہے گی۔ ابھی ایک ہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہر مذہب کے پاس ان کی کتاب اوتھینٹک ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک بہت چھوٹا سا سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، ہم آپ سے جو کتابوں کے درمیان یہ مسلمانوں کی اوتھینٹک بک ہے ایسا نہیں ہے۔ جو یہ مسلم شریف ہے یہ پوری دنیا کی لائبریری کو، پوری انسانی کلیکٹڈ نالج اور علم کو یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ اپنی اپنی اوتھینٹسٹی سامنے لاؤ، مذہب کو چھوڑو، بلیف کو چھوڑو، کوئی کس طرح اوتھینٹک کیسے ہوتے ہیں، کسی چیز کی ریفرنس کیسے ہوتی ہے۔ تو مسلم شریف یہ کہہ رہی ہے، یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ مجھ کو، امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد خیثمہ نے، ان کو ان کے استاد وکی نے، ان کو ان کے استاد کہمس نے، ان کو استاد عبداللہ بن بریدہ نے، ان کو ان کے استاد یحییٰ بن یعمر نے، یہ 6 لوگوں کے نام امام مسلم نے لیا۔ ان 6 لوگوں کی پیدائش، موت، زندگی، پروفیشن، اولاد، گھر، عمر، جگہ، کون سا دن، کتنے مہینہ، کس جگہ اس شخص نے گزارے، ان 6 لوگوں کی کمپلیٹ ڈاٹا ہمارے پاس اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میرے سامنے موجود ہے۔ اب انہوں نے جو حدیث پڑھی، بات کی نہیں ہے، بات کی استناد کی ہے۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے یہ جو بات دنیا کے سامنے رکھی، اس کی پیورٹی، اس کی اوتھینٹسٹی کی جو پروف ہے وہ میرے پاس بائی ڈاٹا بیس ہے میرے پاس۔ ہر شخص جس نے مجھ سے کہا، ان کو جس نے کہا، میں یہاں سے لے کر اصل کہنے والے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، جو 8 لوگ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مل کر، یہ 7 لوگوں کی کمپلیٹ ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، ان کی پیدائش، عمر، زندگی، پروفیشن، ساری چیزیں۔ آپ بھی اپنی کتاب لائیں اور ایک شلوک پڑھیں اور پھر کہیں کہ یہ شلوک کس نے کہا، آپ کو کہاں سے ملی۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہو جائے گی پھر تمام کتابوں کے لیے۔ یہ چیز ہمیں سوچنا ہے۔ اتنی صداقت کے ساتھ ان بزرگوں نے اللہ کے نبی کے یہ علم ہم تک پہنچایا ہے۔ بھلے ہی ہم معاشی طور پر، فائنینشیلی، ٹیکنالوجیکلی جو بھی ہماری حالت ہے وہ ہیں، لیکن آخرت پر، زندگی کے متعلق جو علوم ہمارے پاس ہے وہ الحمدللہ مضبوط ہے۔ جس پر ہم ہیں وہ سچائی پر کھڑے ہیں، اس کا اعتماد لے کر جینا بہت بڑی قوت کی بات ہے۔ حدیث شریف کی جب کوئی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کئی طرح کی انالائسس کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی فنی امور بتانا، میں آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بتانا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے حدیثوں میں 3 لاکھ حدیثوں سے انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ حدیث کیوں پہلے لائے؟ یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے۔
اس کی جواب کم سے کم 5 سے 7 منٹ چاہیے، جو اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا۔ میں صرف سوال اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ آگے پڑھتے پڑھتے ذہن میں رہے۔ دوسری بات، اس میں اس بات پر بحث ہوگی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے نام پر سب سے پہلے کتاب کو شروع کیا، اس کا ایسا کیوں کیا؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی بات کرتے ہوئے تقدیر کی بات سب سے پہلے لائی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ چوتھی بات اس کے اندر یہ بیان ہوگی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس چپٹر کے اندر 5 حدیثیں انہوں نے ذکر کی، تمام کا مضمون یہی ہے جو میں نے ابھی یہ حدیث پڑھی۔ اس حدیث شریف سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امت کے سامنے وہ کون سی میسج رکھنا چاہتے ہیں جو ان تمام احادیث کے بیچ میں اس حدیث کی سلیکشن میں موجود ہے۔ یہ تمام فنی امور ہیں، انشاءاللہ کبھی کبھی اس کے ذکر ہوں گے۔ مضمون حدیث سے جو اصلاحی پہلو ہے ان میں سے چند باتیں وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھنے۔ پہلی بات، 2 لوگوں نے بصرہ جو ہے یہ عراق کی ایک جگہ ہے، اس زمانے میں یہ عرب کے ایک حصہ ہے، عراق میں ہے بصرہ، شام پہلے سیریا اور کوفہ کے بیچ میں یہ شہر ہوتے تھے، اب عراق سیریا یہ سب الگ الگ کنٹری ہو گئی، بصرہ وہاں پر آج بھی اسی نام سے موجود ہے، البتہ علاقے الگ الگ ہو گئے۔ بصرہ کی یہ دونوں شخصوں کو ایسا ہوا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ ان کا نام معبد جہنی ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، معبد جہنی یہ دوسرا آدمی ہے، اس سے پہلے سوسائس یا ساسوس نام سے ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک آدمی جو معبد جہنی ہے، یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتے تھے اور وہاں پر جا کر اس قسم کے نکتہ چینیاں وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے معبد جہنی کو وہاں سے نکال دیا اور بعد میں حجاج بن یوسف نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے کی ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اس کا علم اللہ کو پہلے سے نہیں ہوتا، جب چیز ہو جاتی ہے تب اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کا کہتے ہیں تقدیر۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے ہمارے یہاں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ ہو چکا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ان سب چیزوں کے ہونے سے کئی ہزار سال پہلے خدا کے پاس موجود ہے۔ القدرت القدر یعنی تقدیر، القدر قدرت اللہ کی قدرت ہے تقدیر۔ اگر آپ تقدیر کے انکار کرنے کا مطلب خدا کی قدرت کا انکار کرنا۔ تقدیر کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ اللہ کا علم، اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ خدا ہر چیز کو ہونے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے خدا کے علم میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ چیزیں ہو جانے کے بعد یہاں پر بم گرا، وہاں پر طوفان آیا، وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہونے کے بعد خدا کو معلوم ہوتا ہے، ہونے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اس بات کو لے کر ان لوگوں نے، جیسے ہمارے زمانے میں بہت سی چیزیں پھیلتی رہتی ہیں، تو وہ زمانہ اس سے بھی خطرناک تھا۔ ہم تو ان پڑھ ہو کر باتیں پھیلا دیتے ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، خود راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ یقرؤون القرآن، یہ لوگ صبح شام تقدیر کا انکار کرتے ہیں، صبح شام قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر بہت ڈیپلی اسٹڈی، یتکفرون کا مطلب اندر جا کر کسی چیز کو سمجھنا، ڈیپ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں وہ اسلامیات کے، لیکن تقدیر کے انکار کرتے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، اللہ کی بھی کرنی تھی، ملاقات بھی کیسے آدمی سے ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے جب یہ باتیں رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تقدیر کے انکار کرنے والے کو جا کر کہو، نہ میرا ان سے کوئی سمبند ہے، نہ ان کا مجھ سے کوئی سمبند ہے۔ انہوں نے جو ایمانی بنیاد پر جو تعلق بن جاتا ہے اس تعلق کا انکار کیا، اشارے سے بتایا کہ مسلمانوں کا
مسلمان بھائی ہوتے ہیں، لیکن جو تقدیر کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتے، اس لیے ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے زمانے کی طرح وہ کافر ہے، اتنا بڑا لفظ، حقیقت میں تقدیر کے انکار کرنے والے کافر ہیں، لیکن انہوں نے لفظ کافر کہنے کے بجائے اچھے باپ، اچھے بیٹے، جلیل القدر باپ کے صاحب شمائل فرزند ہیں، کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ کہاں ان سے کہو نہ ان کو ہم سے تعلق ہے، نہ ہم کو ان سے کوئی تعلق ہے۔ وہ آپ نے کافر کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اس کی جو اصل دوڑ ہے اس کو کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگے، یہ تو انہوں نے اپنی پہلے پوزیشن واضح کر دی، اس کے بعد کہنے لگے ان سے کہو کہ اگر احد کے پہاڑ اللہ تعالیٰ سونا بنا دے اور وہ سونے کا پہاڑ اللہ ان کو دے دے، اگر انہوں نے وہ پہاڑ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ ان کا ایک تنکا بھی قبول نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات! آپ کو پتا ہوگا اعمال کی قبولیت، کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اگر وہ تسبیح پڑھتا ہے تو تسبیح قبول کر لیتا ہے، اگر بے نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ نماز قبول کر لیتا ہے، لیکن قبولیت کے دروازہ اس وقت بند ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہوگا۔ اشارہ دوسرا دیا کہ وہ کتنے بھی نیک عمل کرے اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، یعنی تقدیر پر ایمان نہ لا کر کتنا بھی عمل کرے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر کفر لازم ہے، کافر کے عمل مقبول نہیں ہوتے۔ یہ دو مسائل انہوں نے دو اشارے میں بتا دیے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ان سے میرا تعلق نہیں، ان کا اعمال قبول نہیں ہوگا، کون سی بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو کتنے ذمہ دار لوگ تھے وہ لوگ، خدا سے خوف کھانے والے تھے۔ انہوں نے کہا میں ایک دن ہمارے والد صاحب کے سامنے بیٹھا تھا، میرے والد صاحب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ایک دن حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک خوبصورت شخص، سفید کپڑے والے اور کالے بال والے صاف ستھرے شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے جن چیزوں کا نام گنایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخر میں کہا کہ تقدیر کی اچھائی اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور آخر میں کہا تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہی حدیث بیان کرنے کے لیے، یہی بات رکھنے کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری لمبی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ تقدیر پر ایمان لانے کو دین کی ضروریات میں سے حضور نے بیان فرمایا۔ جو آدمی تقدیر کا انکار کرے گا وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، وہ ملت سے خارج ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا فیصلہ قرآن مجید نے دیا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے واقعہ سنا کر ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ اس حدیث شریف کے اندر تقریباً دین کے تمام مسائل آ گئے ہیں۔ پتہ چلا ایمانیات میں بڑے اہم چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ ہمارے زندگی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم اگر اس کو اپنے کام کی اکارڈنگ سمجھنے لگے تو ہمیں اپنے آپ سے بھی شکایت ہوگی، اپنی قسمت سے بھی شکایت ہوگی، خدا سے بھی نعوذ باللہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ اور یہ چیز اس وقت نہیں ہوگی جب ایمان کامل ہو، یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو اس وقت ہر آنے والے نتیجے اللہ کے نیک بندوں کو بصد چشم قبول ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب سے پہلے تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اعمال سے پہلے دلوں کے اندر ان یقینیات کو جزم کرایا جن کے ذریعے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، خدا کے یہاں بندے کی رسائی ہوتی ہے۔ تقدیر یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہمارے متعلق، پوری کائنات کے متعلق موجود ہے۔ وہ وقت وقت پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت سی باتیں تو رہ گئی ہیں، اگر وقت ہو تو میں مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ سوال یاد کرنے تک، اگر آپ سوال یاد کرنے تک ایک چھوٹی بات بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، ہمارے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے 202 ہجری، 202 میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے 194 میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 256 میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 261 میں۔ جی 261 میں۔ دونوں کتابیں پیر ہیں، صحیح کتابوں میں یہ دونوں کتاب جوڑا ہے۔ دونوں کتاب بہترین اور صحیح کتاب ہے، اس لیے جو حدیث ان دونوں کتاب کے اندر سملر ہوں اس کو ہم متفق، یا مشترک ہوں اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ۔ ایک چیز آپ یہاں پر، بہت سی باتیں ہیں، ایک بات غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب میں بیان کی ایمان میں، وہ ہے نیت کی، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو انہوں نے بیان کی کہ حضرت علقمہ نے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت علقمہ جمعہ میں تھے۔ حضرت علقمہ نے کہا کہ ہم ایک بار جمعہ میں تھے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث لائے۔ امام مسلم نے بھی، حدیث بدل گئی، کتاب بدل گئے، حدیث بدل گئی، لیکن لانے کی جو ذریعہ ہے یہاں بھی، وہاں صرف باپ کا نام ہے، یہاں باپ اور بیٹے دونوں کے نام ہیں۔ دونوں کتابوں کی پہلی حدیث حضرت عمر سے نقل کی گئی۔ یہ وہی شخص ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کی صداقت، ان کی جو سچائی ہے، وہ انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایک شخص، خود اللہ نے کہا جب تک نبی تم کو جان سے پیارے نہ ہو جائے تب تک تم مسلمان نہیں ہو۔ تو صحابہ نے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہم کو جان سے پیارے ہیں۔ سب کہنے لگے، حضور دعائیں دینے لگے۔ حضرت عمر بھی آئے، انہوں نے کہا آپ مجھ کو ہر چیز سے پیارے ہیں لیکن میرے جان سے زیادہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر جان سے زیادہ پیارا نہیں ہے تو پھر تم مسلمان ہونا مشکل ہے، آپ اس کے بارے میں ریویو کریں۔ حضرت عمر واپس گئے، جا کر غور کیے، اور اس کے بعد پھر واپس آ کر کہنے لگے الآن، ہاں اب میں پورا سوچ کر دیکھا کہ اب آپ میری جان سے بھی مجھ سے پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن، کہ اس وقت تم مکمل مسلمان ہوئے۔ اتنی خوبصورت سچ اور اتنی ایکوریسی سچائی میں کسی کو نصیب ہونا مشکل کام ہے۔ ہم عبادتیں ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں اور توفیق دے، نماز روزے کے پابند بھی ہیں، اللہ ہمیں اور توفیق دے۔ صداقت وہ علم ہے، صداقت وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ بہترین مقام سے بخشتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سچائی نصیب فرمائے۔ یہ لوگ احادیث کے انبار میں بیٹھے تھے، 10 لاکھ حدیثیں ان کے سامنے تھی، کوئی بڑے بڑے پیر درویش ان کے سامنے تھے، لیکن ان کی نگاہوں میں جو لوگ جچے، جن کی ہستیاں ان کی آنکھوں میں سامنے بیٹھی، جن کی پیکر انہیں ہرا دیا ہے اخلاقی طور پر، وہ ایسے لوگ تھے جن کی صداقت نے، جن کی سچائی نے سامنے والے کو خیرہ کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے زمرے میں شامل فرما لے۔ جی سوال فرمائیں۔ جی اگر کوئی سوال ہے تو کریں۔ حدیث کے متعلق جس کا عنوان تقدیر ہے، اس پر اگر کوئی سوال
آپ یہاں پر ایک چیز آئی ہے، وہ آپ کو یہاں پر بتانے تک آپ سوال یاد کریں۔ اس میں کئی سوالات پوچھے گئے۔ ایک ایمان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سوالات دہرائے، ایک ایمان، سب سے پہلے اسلام کیا ہے، اس کے بعد ایمان کیا ہے، اس کے بعد احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہے، اچھا ایک اور چیز، اس حدیث شریف کا ایک نام ہے، محدثین کے نزدیک اس حدیث شریف کا نام ام الحدیث ہے۔ کہاں دین میں جتنی ضروری چیز ہے وہ پوری اس حدیث شریف میں آ گئی۔ قرآن مجید میں جتنے علوم ہیں، 8 علوم ہے قرآن مجید میں، 8 سائنسز، 8 علوم ہے قرآن میں، وہ پورے کے پورے سورہ فاتحہ میں ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ اصل اس حدیث شریف کو محدثین نے کہا یہ ام الحدیث، یہ حدیث شریف کی ماں ہے، یعنی تقریباً احادیث میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں وہ تقریباً اس حدیث شریف میں آ گئے ہیں۔ احسان میں 3 طبقہ ہے۔ احسان جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ احسان کیا ہے، کہ تم اللہ کو دیکھو، ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہاری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ رہی ہے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک مشہور چیز ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی عبادت کرے، 3 مقامات ہیں۔ سب سے پہلے مقام جو ہے نا یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے مستغرق ہو کر، منہمک ہو کر، اپنی عبادت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہر عبادت کا حصہ اگر خرچ کر رہا ہے، اخلاص کا خیال رکھے، نماز پڑھ رہا ہے خشوع کا خیال رکھے، روزہ رکھ رہا ہے آثار کا خیال رکھے، حج کر رہا ہے صبر کا خیال رکھے، نکاح کر رہا ہے اپنی ذمہ داری کا خیال رکھے، ہر چیز کی جو اصل روح ہے اس کا خیال رکھنا، یہ ہے اس کا پہلا مقام۔ دوسرا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں، دوسرا مقام مشاہدے کا ہے، کہ آپ اپنے کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اس کام میں آپ ڈھل گئے۔ آدمی کمپیوٹر میں ورک کرتے کرتے خود بھی سسٹم کا پارٹ بن جاتا ہے، آدمی گاتے گاتے خود بھی انسٹرومنٹ کا حصہ بن جاتا ہے، آدمی چلتے چلتے ایک خود بہت ہی ایک پلے ایبل میکینزم اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کہا کہ آپ عبادت کرتے کرتے ایسا لگے گا کہ معبود سامنے آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں دوسرا سٹیج، جس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ یہ خاص بندوں کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ یہ کرتے 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 جب یقین، تیقن کی کیفیت مرضیہ کے مقام پر آ جائے گا تو اس وقت انہیں یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، یعنی آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ان کا خوش ہونا آپ کی عبادت کو انہینس کر رہا ہے۔ آپ جنہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اس کی چہرے کی مسکراہٹ آپ کے سامنے چھن چھن کے آ رہی ہے۔ یہ منظر انسان کو بہت خاص طور پر ملتے ہیں۔ تیسرا مقام ہے استغراق کا، یہ بہت اہم ہے، مکاشفہ کا، یعنی آپ مشاہدہ کرتے کرتے ایسا لگنے لگا کہ میں مکمل طور پر وہاں موجود ہوں جہاں کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ احسان کی یہ تمام منزلیں ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔